سورہ مومن آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ مومن کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ مومن میں بار بار ریپیٹیشن سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ انسان کے پاس زندگی کے چند دن ہیں، مہلت دی گئی ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کو اور اپنی ذمہ داری کو پورا نبھایا ہے کہ رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو جس مقصد سے بھیجا، وحی، یعنی وہ وحی کو ہر دور میں پریزرو رکھا، اور آخری کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا۔ تو جس دور نے نبیوں کو دیکھا، جس دور نے نبیوں کو نہیں دیکھا، لیکن نبیوں کے مقصد کو یعنی وحی کو اللہ نے ہر دور میں محفوظ رکھا، اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کو متکبر بھی کہا، اور انہیں برے انجام سے بار بار اویئرنیس دی کہ کوئی بھی انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے توبہ توبہ کیے بغیر کہیں اللہ کے گھر نہ آئے۔ یعنی اللہ نے اپنی شان اور ہر طرح سے وہ باتیں ہمیں بتائیں جو کہ ایک انسان کے لیے اللہ کے راستے کو آسان کر دے، اس پر چلنا۔ دوبارہ وہی آیت نمبر 79 سے اللہ کی وہی شان بیان ہو رہی ہے کہ شاید کہ تمہیں کچھ، ہم سب کو کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، پچھلی بھی تمام آیتوں میں اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی۔ اب اللہ تعالیٰ انعام، چوپایوں میں اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ اگر تم ان چوپایوں کو، ان جانوروں کو اگر غور و فکر کرو تو اللہ نے تم پر کیا کچھ احسانات نہیں کیے کہ تم اس جنت کی منزل تک پہنچنے کے لیے تمہیں دقت نہ ہو، تمہاری زندگی بھی سہل ہو اور تمہاری پوری کوششیں آخرت کی طرف لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذات پاک نے بنایا تمہارے لیے چوپائے، لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم سوار ہو سکو ان چوپایوں سے، ان پر سواری کر کے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور یہ چوپائے، یہ 4 پیر والے جانور، یہ مویشی، یہ اس لیے تھے کہ تم اس کا گوشت بھی کھا سکو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت سے فائدے تھے، منافع تھا، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، اور ان منافعوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ تاکہ تم سوار ہو اس پر، حاجتاً فی صدورکم، ان مقاصد کو، ان حاجتوں کو جو تمہیں ضرورت ہیں، جو تمہارے دلوں میں ضرورتیں ہیں، ان کو تم پورا کرو اس پر سوار ہو کر۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ، ان چوپایوں کا دوبارہ ذکر آتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی سواری کرو اور کشتیوں پر بھی سواری کرو۔ عَلَى الْفُلْكِ، کشتیوں پر بھی سواری کرو، تحملون، ان پر سامان بھی لاد سکو۔ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے شفیق ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم پر اتنے ایسے آرڈرز نازل کیے ہوں گے جو ہماری ریزسٹنس سے آؤٹ ہو؟ یعنی پروردگار ہمیں کتنا اپنا لاڈلا بندہ بنا کر رکھ رہے ہیں، کتنا ہمیں نازک بنا کے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جتنے احکامات نازل کیے، اس کا پروویژنز، اس کی تمام کی تمام ضروریات کس طرح ہم پوری کریں گے، ایک ایک چیز کی اللہ ہی کو فکر تھی، اور اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا، اور ہم سے صرف یہ تقاضا کیا کہ تم وحی کے مطابق عمل کرنا، اور اس حال سے اللہ سے ملاقات کرنا کہ اللہ تم سے راضی ہوں۔ اللہ ہم سب کے نصیبوں میں کر دے۔ اسی کے ہی ساتھ آیت نمبر 81 میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں صرف چوپائے اور صرف کشتی ہی نشانی نہیں ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دکھاتے ہی چلے جاتے ہیں تمام چیزوں میں اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، کن کن آیتوں پر، اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم منکر ہو کر دکھاؤ گے؟ یعنی کون سی چیز میں تمہیں اگر غور و فکر کرو تو اللہ کی شان نظر نہیں آتی، اور دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی قباحت تو نظر ہی نہیں آتی؟ پھر کیوں تم شک میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر تم کیوں اللہ کی کتاب کی
قدر نہیں کرتے، اسے کیوں نہیں سمجھتے۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض، کہ اچھا تمہیں چوپایوں میں، کشتی میں فائدے اگر نہیں نظر آ رہے ہیں تو تم ایکسپلور کر کے دیکھ لو، تم سیر کر کے دیکھ لو، تم گھوم پھر کر دیکھ لو۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں؟ فینظروا، پس چاہیے کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان سے پہلے لوگوں کا، کانوا اکثر منہم، بہت زیادہ تھے تعداد میں، وہ کثیر تعداد میں لوگ تھے، وہ اشد قوہ، اور زیادہ قوت والے بھی تھے تم سے۔ اے لوگوں، تمہارا جو اترانا ہے، تمہارا جو تکبر ہے، تمہاری جو بے رغبتی ہے اللہ کی کتاب سے، تم گھوم پھر کر دیکھ لو، تم ایکسپلور کر کر دیکھ لو۔ اب تو گوگل ہے، اب تو بہت سے ذرائع ہیں، دیکھ لو کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کی قدر نہیں کی اور الہامی کتاب کی قدر نہیں کی اور اپنے مقصد کو اللہ کی رضا نہیں بنایا، یہ بہت زیادہ تعداد میں بھی تھے اور بہت شدید قوت بھی رکھتے تھے۔ وآثارا فی الارض، تمہیں زمین میں ان کی قوت کے آثار بھی نظر آئیں گے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے غلط کام کیے، جو انہوں نے چالیں چلی، جو انہوں نے لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے حربے استعمال کیے، جو خود بھی ایک بے مقصد زندگی جنہوں نے گزاری، اللہ فرماتے ہیں فما اغنی عنہم، پس نہیں کام آیا ان سے جو بھی انہوں نے کرتوت کیے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے، یہ کچھ کام نہیں آئے، جبکہ یہ جتھے میں بھی زیادہ تھے، تعداد میں بھی، اور قوت بھی ان کے پاس بڑی تھی۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور جب ڈھیل کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ان ڈھیل کے دنوں میں ہی فائدہ حاصل کرنا نصیب فرما دے۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس جب آ گئے ان کے پاس بھی ان کے وقت کے رسول، بالبینات، روشن احکامات کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ، کہ ہر کتاب پچھلی کتاب کو تصدیق کرتی تھی، ہر نبی پچھلے نبی کا ساتھ دیتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی نے الگ بات کی ہو یا الگ کتاب لائی ہو۔ بڑی سمجھنے کی چیز ہے یہ، اگر آپ آیت کو قرآن کھول کر دیکھ لیں تو آپ کو بہت بڑی بات جو آج کے زمانے سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم بھی قرآن 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 پر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، پیچھ نہیں کرتے ہیں، سر پر اٹھا کے رکھتے ہیں، اوپننگ سیریمنی میں 1-2-4 آیتیں پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اتراتے ہیں اپنی دوسری ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر، دلیل دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کی دلیل دیتے ہیں ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب سے، عالم بنتے ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب سے، فتویٰ دیتے ہیں دوسری کتابوں سے، جو کہ سب کے سب حق اللہ کی کتاب رکھتی ہے۔ یہی معاملہ ہر دور میں ہوا اور لوگوں نے غیر اللہ سے اتنی شدید محبت کی اور غیر اللہ کو دلیل سمجھا، ان کی عادتوں کو دلیل سمجھا، تو دیکھیں انجام کیا ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب کبھی بھی آئے ان کے پاس رسول ان کے دور کے واضح احکامات کے ساتھ، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ، یہ اتراتے تھے جو ان کے پاس کتاب تھی۔ دیکھیں میں کتاب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر آ رہا ہے کہ جو ان کے پاس من العلم، ایسا نہیں تھا کہ یہ دنیا دار ہو گئے، ایسا نہیں تھا کہ یہ دنیا میں پڑ گئے، یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگ گئے۔ رسول جب کبھی آئے، آپ بار بار اس آیت کو غور کریں، آیت نمبر 83 آیت نمبر 83 ہے کہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ،
جب بھی ہر دور میں ان کے رسول الہامی کتاب کے ساتھ آئے تو فریحوا بما عندہم من العلم، انہوں نے بھی اپنا علم نکالا دین کا، جو ان کے بڑوں نے بتایا تھا، جو ان کے بزرگوں نے غلط لوگوں نے بتایا تھا۔ ہر بزرگ ہر بڑا غلط نہیں ہوتا، لیکن ہر دور میں غلط لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہر بڑے ہر عالم غلط نہیں ہوتا، لیکن ہر دور میں کچھ غلط بڑے موجود ہوتے ہیں۔ اور الہامی کتاب کے کمپیریزن میں پیرالل غیر اللہ کی لکھی ہوئی اپنی اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ غیر اللہ کی بھی کوئی ایک کتاب پر سب متفق نہیں ہے، اپنے اپنے فرقے اپنے اپنے مسلک بنا کر اتراتے پھرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی رسول آئے وحی کے ساتھ فریحوا بما عندہم من العلم، یہ اترانے لگے جو ان کے پاس علم کی باتوں میں سے باتیں تھیں۔ انہوں نے اپنے علم کو پر ریلائی کیا، انہوں نے اپنے فتوے اپنے فقہ ان کو ریلائی کیا۔ وحاق بہم، تو حال یہ ہوا، رزلٹ یہ آؤٹ ہوا، انجام یہ ہوا، وحاق بہم، انہیں گھیر لیا گیا انہی علم کے ساتھ، ما کانوا بہ یستہزئون، جس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کی کتاب کا، کہ اللہ کی کتاب کو عزت بھی دیتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، اپنی نمازوں میں اللہ کی کتاب بھی پڑھتے تھے۔ ہر دور میں نماز ہے، ہر دور میں نماز ہے، ہر دور میں الہامی کتاب ہے۔ بے شک رسول اپنے وقت مقررہ کو پورا کر کر چلے جاتے ہیں، کئی سال پچھلے بھی لوگوں کو رسول نہیں ملتے تھے، اور ہمارا تو خیر عقیدہ ہی یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ لیکن کئی دور میں رسول آتے نہیں تھے، ہر دور میں کنٹینیوس موجود نہیں رہتے تھے، کئی زمانے میں گیپس آ جاتے تھے، رسول موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب موجود ہوتی تھی۔ لیکن ہر دور میں یہی ہوا کہ انہوں نے باطل سے جھگڑا ڈالا اور حق کو جھنجھوڑنے کی، اور پیور دین کو، وحی کی کتاب کو امپیورٹی سے جھنجھوڑنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے ہی کرتوتوں میں پھنس گئے، عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ جو مذاق کیا کہ اسے بغیر سمجھے پڑھتے تھے، اور غیر اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ثواب سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کیونکہ انجام تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب، قالو، پھر یہ گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، کہ ہاں اب ہم ایمان لائے اس واحد ذات کی کتاب پر، اس واحد کتاب پر، اس وحی پر، اس ذات پاک نے جو ہمیں ڈائریکٹ وحی نبیوں کے ذریعے سے دی، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم کفر کرتے ہیں ان کتابوں کا، ان باتوں کا جس کو ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ شرک کرتے تھے، شریک کرتے تھے، ایسوسیٹ کرتے تھے۔ جب انہوں نے عذاب دیکھا تب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہاں کام آنے والی تو صرف وحی کی باتیں ہیں، ہاں فقہ اور فتویٰ تو صرف وحی کی کتاب تک ہی محدود ہے، اس کے بعد ہر دور میں فقہ اور فتویٰ بدلتا چلا جائے گا، لیکن اللہ کی کتاب نہیں بدلے گی۔ جو خاص فقہ اور فتویٰ ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہی جاری ہوں گے، اس کے بعد والی باتوں سے آپ کی اور میری پکڑ نہیں ہونی۔ ہر دور کے لحاظ سے بات ہوگی، لیکن اللہ کی کتاب نے جتنی باتیں ڈسکس کی ہیں، بس دین اتنی ہی باتوں کا نام ہے، اس سے زیادہ باتیں وہ دین کی حیثیت، ایک سنگل بات بھی اگر آپ لے آئیں جو کہ قرآن سے ٹیلی نہیں ہو رہی ہو، وہ دین کا حق نہیں رکھتی ہے، وہ دین کی حیثیت سے شمار نہیں ہوگی، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ہم جھگڑے کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں انسان کی عقل کب ٹھکانے آتی ہے؟ جب پھر اللہ کا عذاب وہ دیکھ لیتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ مان لیا کہ آپ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پوچھی جائے گی، اور ہم جس چیز کو اور جس ہستیوں کو آپ کے ساتھ جوڑ دیتے تھے،
اللہ تعالیٰ ہم اس سے کفر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا فیصلہ ہم کو سورہ مومن کی آخری آیت میں دوبارہ سنا دیا کہ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس نہیں ہوئے اللہ کا بھی اصول کہ اب نفع ملتا لوگوں کو ان کے ایمان لانے کا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کلمے کی موت دے دیجئے، کلمے کی موت دے دیجئے، جس پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کلمے کی موت تو فرعون کو بھی نصیب ہوئی تھی، اس نے بھی مرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اس نے بھی یہی کلمے کا اعتراف کیا تھا، لیکن عذاب دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھنا کام نہیں آتا، تو کیوں نہ ہم یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں کلمے والی زندگی نصیب فرمائیے گا۔ اگر ہم کلمے والی زندگی جس میں ہم چل کر دکھائیں، اللہ کو گواہ بنائیں، بندے گواہ ہوں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اتھارٹی نہیں سمجھتے تھے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی کتاب کو دین کا حق اور دین کا درجہ نہیں دیتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر جب تم آخری وقت عذاب دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھو گے تو وہ کلمہ پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس نہیں ہوا کہ وہ نفع دیتا ان کو ان کا ایمان، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب، سنت اللہ، یہ تو اللہ کا طریقہ چلتا چلا آیا ہے، التی، وہ طریقہ جو قد خلت فی عبادی ہی، یقیناً گزر چکا اس کے بندوں میں، ہر دور میں یہ اللہ کی سنت چلتی چلی آئی کہ مرتے وقت یہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تندرستی کے دنوں میں مجھ کو اور آپ کو اللہ کو سمجھنا ہے، مضبوطی سے اس کی رسی کو پکڑنا ہے، باعمل ہو کر دکھانا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، گھاٹا پایا اسی جگہ کفر کرنے والوں نے، یعنی اس دنیا ہی میں ہم آخری وقت پر گھاٹا پاتے ہیں یا نفع لے کر جاتے ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری تقدیر میں تو وہی لکھا جائے گا جس کی ہم نے جستجو کی، کوشش کی، تو پھر رب تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نتائج اس سورہ مومن کے ہم پر مرتب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔